میں آج یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ پنجاب کی سی ایم صاحبہ مریم صاحبہ نے بے وقوفی کی، جس کے اوپر مریم صاحبہ نے جواب دیا گزشتہ روز کہ یہ بیوقوفی ہے کرپشن کر کے آپ جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں، بیوقوفی ہے کہ آپ پروٹوکولز لے رہے ہیں، اور یہ بیوقوفی نے ہے کہ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. پھر آج ہم نے دیکھا کہ پھر مریم نواز نے طنز کر دیے، کہتی ہیں میں 16 گھنٹے کام کرتی ہوں، ہمارا کام دیکھ کر تو ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں. اور یقیناً گھر اسکیم کا اناؤنس کر رہی تھی، جبکہ سندھ حکومت پہلے ہی گھر اسکیم کا اناؤنسمنٹ کر چکی ہے. تو میں سوچنے پر مجبور ہوا سر کہ مراد علی شاہ صاحب کو کیا لاہور سے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہی تھی بات ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ، کہ مراد علی شاہ صاحب کو بے وقوفی کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ورڈ تھوڑا سا سخت تھا. کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے سخت اور گہما گہمی اور گرما گرمی کے ماحول میں چیف منسٹر سندھ کو پنجاب کے کیپٹل لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ رضا ہارون صاحب. نمبر 1 تو ایک کلیئرٹی کر لیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بیان بازی نہیں، بلکہ سندھ گورنمنٹ کے سی ایم اور پنجاب کی سی ایم صاحبہ کے درمیان ایک تکرار ہے جو کہ ایک حکومتی لیول پر ہو رہی ہے. جو کچھ مراد علی صاحب نے کہا وہ بھی نام لے کے نہیں کہا، اور جو مریم صاحبہ نے تنقید کی انٹیلیجنٹلی وہ بھی انہوں نے کسی کا نام لے کے نہیں کی، لیکن ہم سب سمجھ رہے ہیں کیا بات ہوئی ہے. میں اس کو ایک خوش آئند بات سمجھتا ہوں. ہاں، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے. ہم سیاستدان ہیں، سیاست کر رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے ہم پہ. تنقید ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. الفاظ کا چناؤ دونوں جانب سے مناسب ہونا چاہیے، اور تنقید بھی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کو تقلید بھی کرنی چاہیے اور تبلیغ بھی کرنی چاہیے. اچھا کام کریں. پبلک سروس جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہماری، جو حکومتوں کا بنیادی حق ہے، اس حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز بھی کریں. لیکن جو اصل اس بات کا جہاں سے سارا مدعا شروع ہوا تھا وہ اس اعلان کا تھا جو سبسڈی کا تھا. وہ یقیناً پنجاب گورنمنٹ کا حق ہے. پنجاب گورنمنٹ اپنے فنڈ سے کرنا چاہتی ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، 2 مہینے کی ہو، 1 سال کی ہو، دیٹس دیئر پریروگیٹو. وہ کہاں سے پیسے نکال رہے ہیں. لیکن اس میں جو تنقید کا پہلو نکلا تھا، وہ نواز شریف صاحب چونکہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، اور میں ان کو بڑا لیڈر مانتا ہوں. پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس وقت پاکستان کے ان چند لیڈران سے ہیں جو بڑی پوسٹ پہ اور کافی عرصے سے پاکستان کی سیاست میں ٹاپ لیول لیڈرشپ ہیں. بڑا ان کا ویژن ہے. ان کو کم از کم پنجاب لیول پہ بیٹھ کے صرف پنجاب کے عوام کے لیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے، صرف ان کے لیے ریلیف کا اناؤنس کرنا، دیٹ واز بیسیکلی دا ریزن کہ سب لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے اس ایشو کے اوپر بات چیت کی. ورنہ یہ سب نوک جھوک جو ہے 2 سی ایمز کے درمیان ہے، اور اس کا پارٹی کے لیڈران کے آپس کے معاملات سے میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق. ٹھیک، آپ نے اچھی ہے سر مجھے میری تصحیح کی، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا کہ یہ ایک چیف منسٹر کا دوسرے چیف منسٹر سے مقابلہ ہے. سر مارکیٹس میں جب بھی کمپٹیشن بڑھتا ہے تو پھر پرفارمنس بھی بڑھتی ہے، پروڈکٹ کی بھی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو مقابلہ بڑھ گیا ہے مراد علی شاہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان، مراد علی شاہ صاحب کتنے تجربے کار، 3 بار کے وزیر اعلیٰ ہیں، مریم صاحبہ پہلی بار بنی ہیں وزیر اعلیٰ، اور ایکسپیرینس تو مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے، لیکن شاید سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ اور وائرل ہونے میں ایکسپرٹیز مریم صاحبہ کے پاس زیادہ ہیں. آپ کی نظر میں کیا اس کمپٹیشن سے عوام کی خدمت بہتر ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ذرا اور زاویے سے دیکھتا ہوں نا. جی سر. ان دونوں جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہو رہا تھا، تو انہوں نے آئینی عہدے اٹھائے ہیں پیپلز پارٹی والوں نے، اور انتظامی عہدے نہیں لیے. انتظامی عہدہ جو ہوتا ہے یہ بلیک میلنگ کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں اقلیت اور اکثریت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹانا چاہیں، یہ تو بہت آسانی سے ہٹ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی والے اپنی حمایت واپس لے لیں تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اس کے مقابلے میں جو زرداری صاحب جس سیٹ پر بیٹھے ہیں ان کو ہٹانا مشکل ہے. تو اس طرح انہوں نے گورنر اور چیئرمین سینیٹ اور اس طرح صدارت کا منصب لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بلیک میلنگ سے نکال دیا ہے، اور مسلم لیگ مسلسل بلیک میلنگ کے ماحول میں ہے. میری رائے کے مطابق مریم نواز صاحبہ اس پریشر کو ہٹانا چاہتی ہے، اور انہوں نے اس طرح بیان دیے. اور مراد علی شاہ صاحب نے جواب غزل کے طور پر ایسا کہا ہے. میں قطعاً اس سے ہارون صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو سی ایمز کی لڑائی ہے، اگر بڑوں کی رضامندی نہ ہو تو یہ لڑائی نہیں ہوتی. بڑوں کی رضامندی یہ بالکل مدغم نہیں ہے، ان کے درمیان اختلاف تو ہے، ایجنڈا الگ الگ ہے. تو جب 2 جماعتیں ہوتی ہیں اور ان کی مشترکہ حکومت ہوتی ہے تو کہیں تو آوازیں آتی ہیں. اگر آپ کسی آدمی کو جوتی پہنائیں
اور جوتی بڑی ہو اور پاؤں چھوٹا ہو تو پھر تو آواز آئے گی. بالکل تو آئے یہ گی. اس آوازیں آتی ہیں, یہ ٹھیک اس سر. طرح کی آوازیں ہیں. اور اگر ہمارے مقتدر لوگوں کو ضرورت پڑی ان دونوں کو الگ کرنے کی, ایک اور آپشن لانے کی, تو اس کے لیے ماحول بالکل موجود ہے. وہ ٹھیک. ناراض ہو کہ ہمارے ساتھ وعدہ بھیجی اور ہمارے ساتھ بھی وعدہ ٹھیک نہیں ہوا, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فیصل ایسی ہے ٹھیک. میں اس کو اس طرح سے دیکھوں. ٹھیک. بسرا صاحب, آپ کی نظر میں یہ چیف منسٹرز کے درمیان مقابلہ ہے یا دو پارٹیوں میں تنقید ہو رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے وکے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ان کے مفادات ایک ہیں, ان کی سوچ ایک ہے, ان کا ایجنڈا ایک ہے. مجھے بتائیے نا ذرا, اگر آپ کوئی صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ الیکشن سے پہلے کی ان کی سپیچز نکال لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم ذرا اس کو لے آتے ہیں کہ دو آپ کو میں ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ایک کالا قانون بنایا پنجاب گورنمنٹ نے صحافیوں کے خلاف, کتنی بڑھ کے ماری گئی مولا جٹ اور نوری نت والی کہ ہم یہ انسانی حقوق اس پہ ڈاکہ ہے, کسی صورت سے ہم یہ قانون پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کے خلاف جائیں گے, ہم ایجوکیشن کریں گے. ہوا کیا, پتلی گلی سے ان کا گورنر چھٹی لے کے دبئی چلا گیا, اور جناب وہاں سے ان کا جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے, ظاہر ہے وہ آئینی طور پر بعد میں گورنر کا آفس اس کے پاس ہوتا ہے, اس نے دستخط کر کے وہ کالا قانون پاس کر دیا. کیا پیپلز پارٹی نے اس قانون کو کہیں چیلنج کیا؟ کہیں سنا آپ نے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کو چیلنج تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. آگے چلتے ہیں. جی. جب بجٹ پاس ہونے جا رہا تھا, یاد ہے آپ کو, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ کسان دشمن بجٹ ہے, یہ پاکستان دشمن بجٹ کہنا شروع کر دیا تھا. ہم کسی صورت میں اس کو ووٹ نہیں کریں گے. اس سے تنخواہ سے کم کیتا اور پھر وہی بجٹ انہوں نے پاس کیا. آگے چلیں. ابھی جو عدلیہ پہ تازہ ترین حملہ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ انہی دونوں جماعتوں نے مل کر کالے قوانین پاس کیے ہیں. ٹھیک سر. آپ مجھے اگلے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. بہت ساری ہو گئی سر. ابھی ایک مثال اور, آرڈیننس نکالا. کیا آرڈیننس کس نے نکالا؟ سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے, کہ یہ جو ٹریبونل کے ججز ہیں ان کی جگہ, حالانکہ 2017 میں قانون بنا ہوا ہے کہ ٹریبونل کے ججز جو ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز ہوں گے, ان کو ہٹا کر آرڈیننس دے دیا کس نے؟ جن کی اپنی پٹیشن ٹریبونل میں پڑی ہے. تو میرے بھائی, یہ سب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ. سوال بہت ہے بسرا صاحب, میرے پاس سوال بہت ہیں, وقت کم ہے. یقیناً میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. آج بانی پی ٹی آئی نے جو مطالبہ کیا ہے, رضا صاحب ونس اگین آل اسٹارٹ ود یو. آج جو بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ ہونا چاہیے, ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہے پاکستان میں سر؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل اوپن کورٹ ہو؟ رضا صاحب آپ کی نظر میں؟ نہیں, ناممکن بات ہے. اور اس کی ہوائی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ سیاسی طور پر انہوں نے ایک بات کر دی, ملٹری کورٹ کے ٹرائل کب اوپن ہوتے ہیں, اور وہ اگر اوپن ہو تو پھر جو ہے وہ ہماری ملک کی تاریخ میں یا پوری دنیا کی تاریخ میں ملٹری کون سا ٹرائل ہے جو